اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. یا اللہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ یہ صف ماتم کا بچھانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. جناب محترم محمد حسین بہلول صاحب، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آل محمد کے صدقے میں اولاد ہیں، اولاد نرینہ عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. جو بے گناہ قید ہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ ہمیں صحیح معنوں میں ولایت امیر کائنات پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. عزائے حسین پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ ایک مخصوصہ سیدزادہ ہے، اس دنیا سے چلے گئے، ایک مومنہ ہے، مولا ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ بحق کے سیدہ سلام اللہ علیہ جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں، بیماری کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ عطا. یا اللہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ اقبات المقدسات کی حفاظت فرما. علماء حقہ کا سایہ قائم دائم فرما. ان تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے بلند تر صلوات. سامعین محترم، بسم اللہ. اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں. آپ سب ماشاءاللہ علماء کا مجمع ہے. آپ کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے چراغ سورج کو دکھانا. اگر اجازت ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین مولانا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم يئس الذین کفروا من دینکم. صلوات. سامعین محترم، ارباب دانش، اہل علم لوگ تشریف فرما ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن اللہ کی پاک اور لا ریب کتاب کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے تعریف ہے اس خدا کی
جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے دم سے درود میں دم آ گیا۔ نجف الاشرف میں یہ در ایک ایسا در ہے جہاں بددو آئے تو انسان بن جاتا ہے۔ یہ در ایسا در ہے جہاں انسان آئے تو مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ در ایسا در ہے جہاں مسلمان آئے تو سلیمان بن جاتا ہے۔ یہ در ایسا در ہے جو زر کو ابو زر بناتے ہیں، صاحب کردار کو مصر میں تمار بناتے ہیں۔ یہ در ایسا در ہے جو صاحب کردار کو مصر میں تمار بناتے ہیں۔ توجہ، یہ در ایسا در ہے جو کنکر کو در بناتے ہیں، مجرم کو حور بناتے ہیں۔ مجرم کو حور بنا دے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اللہ نے آدم کو جب بنایا نا تو فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، تو الا ابلیس، قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، بس اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ کس نے؟ ابلیس نے، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب توجہ چاہیے جملے پر، اللہ کو متکبرین پسند نہیں، اللہ متکبرین کو دوست نہیں رکھتا، لیکن خدا خود متکبر ہے۔ میری ناقص عقل نے دونوں ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ وحدانیت میں عرض کیا، اے پروردگارا، اے پالنے والے، تو متکبرین کو پسند نہیں کرتا لیکن خود متکبر ہے، کیسے؟ تو کب متکبر بنا؟ تو بارے الہ پروردگار کی آواز آئے گی کہ میں نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا، میں نے انا اول نوری، رسول فرماتے ہیں وہ پہلا نور مجھ محمد کا نور تھا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے، پھر علی کے نور کو خلق کیا۔ تو اے اللہ تو متکبر کب ہوا؟ تو بارے الہ خداوند قدوس کی آواز آئے گی کہ میں نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا۔ توجہ چاہیے سامعین محترم، سب سے پہلے میں نے محمد کے نور کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا۔ میں نے علی کے نور کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا۔ زہرا کے نور کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا۔ حسن کے نور کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا۔ حسین کے نور کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا۔ پھر محمد کا نور لیا، عرش بنایا، متکبر نہیں کہا۔ پھر زہرا کا نور لیا، زمین و آسمان کو بنایا، متکبر نہیں کہا۔ پھر علی کے نور سے ملائکہ کو بنایا، متکبر نہیں کہا۔ پھر حسن کے نور سے مہتاب و آفتاب کو بنایا، متکبر نہیں کہا۔ پھر حسین کے نور سے میں نے جنت اور حوروں کو بنایا، متکبر نہیں کہا۔ جب پوری کائنات بن گئی، متکبر نہیں کہا۔ آدم کو بنایا، متکبر نہیں کہا۔ آدم کے پتلے کو بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ یہاں رک کے جملہ کہنے دیجئے، وہ جو روح پھونکی گئی، امیر کائنات فرماتے ہیں وہ روح جو آدم کے پیشانی میں رکھی گئی، وہ روح جو آدم کی پیشانی میں رکھی گئی، اور اللہ نے کہا اے فرشتوں اس کو سجدہ کرو، تو امیر
میرا لفظ وہیں پہ ہے، میرا جملہ وہیں پہ ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ آدم کو بنایا، متکبر نہیں کہا. آدم کو دنیا میں بھیجا، متکبر نہیں کہا. آدم کو ہوا سے ملایا، متکبر نہیں کہا. نوح کو بھیجا، نوح کی کشتی کو بھنور سے بچایا، متکبر نہیں کہا. یوسف کو عزیز مصر بنایا، متکبر نہیں کہا. عیسیٰ کو سولی سے بچایا، متکبر نہیں کہا. ابراہیم کو آگ کو گلزار کیا، متکبر نہیں کہا. اسماعیل کو چھری سے بچایا، متکبر نہیں کہا. موسیٰ کو طور پہ جلوہ دکھایا، متکبر نہیں کہا. محمد کو دنیا میں بھیجا، متکبر نہیں کہا. اے اللہ بتا تو متکبر کب بنا؟ تو بارے الہ کی آواز آئے گی، سنو میں متکبر اس دن ہوا جب تیرا رجب کا دن تھا. علی کو کعبہ میں بھیجا، علی نے کعبہ میں سجدہ کر کے بتایا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اس دن میں نے کہا میں اللہ متکبر ہو گیا. کسی شاعر نے آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ایک شعر یاد کیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دل میں ہے بغض علی اور چکر لگاتا ہے کعبہ کے. کعبہ خود حیران ہے یہ کن چکروں میں. علی کو کعبہ میں، علی نے سجدے میں سر رکھا، گواہی دی علی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب تاریخ میں اس جملے پہ تمام سامعین کی توجہ چاہیے. اللہ نے تاریخ میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچپنے میں عصمت کی گواہی دی ہے. سب سے پہلا بچہ جناب یوسف کا زمانہ سب کو یاد ہے. جب یوسف کی عصمت پہ انگلی اٹھی تو ایک بچے نے آ کے یوسف کی عصمت کی گواہی دی. اب وہ بچہ جوان ہوا. ایک دن یوسف کے سامنے آیا. جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے یوسف کو کہو اس بچے کو پہچانتے ہو. یوسف نے کہا اے جبرائیل میں نہیں جانتا. اس وقت اللہ نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے بچپنے میں تیری عصمت کی گواہی دی. اب عصمت کی گواہی دینے کا صلہ یہ ہے کہ اسے میں تمہارا ولی مقرر کرتا ہوں. اب دوسرا بچہ جناب عیسیٰ. عیسیٰ نے آغوش مادر میں جیسے ہی آنکھ سب سے پہلے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی، پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا. اب اللہ نے کیونکہ عیسیٰ نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی تو اللہ نے کہا تو نے میری کنیز کی عصمت کی گواہی دی، میں نے تجھے نبی بنا دیا. ایک کو ولی بنایا، دوسرے کو نبی بنایا. توجہ، ایک کو ولی بنایا، دوسرے کو نبی بنایا. اب میں یہاں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے پروردگارا اگر کسی معصوم کی عصمت کی کوئی گواہی دے دے تو ایک کو ولی بنا دیا، دوسرے کو نبی بنا دیا. میرے مولا علی جنہوں نے ایک نہیں دو مقامات میں غیر رسول کی گواہی دی. ایک مقام دعوت ذل عشیرہ ہے جہاں رسول کی نبوت کی گواہی دی. دوسرا مقام جب اس دنیا میں علی آئے سجدے میں رسول کی رسالت کی گواہی دی تو اس وقت توجہ چاہتا ہوں جملے پر پروردگار ذات قدوس کی آواز آئے گی صبر کر جاؤ
ایک تو وقت بھی کم ہے، بسم اللہ بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ اب اللہ نے کہا اے ابلیس الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، کیا بات، اے ابلیس تو کافروں میں سے ہو گیا۔ میں نے کہا اے اللہ تو یہاں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، یہ مجرم پہلا ہے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تو کافر ہو گیا تو پروردگار کی آواز آئے گی سنو کہ میں صبر کر جاؤ، میں نے دنیا میں اپنی اور حجتوں کو بھی بھیجنا ہے، اگر کسی دور میں کسی نے میری کسی حجت کا انکار کیا وہ ابلیس بھی ہوگا کافر بھی ہوگا۔ ابلیس بھی ہوگا کافر بھی ہوگا۔ اب اللہ نے قرآن کی یہ آیت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم کہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، پورے قرآن میں فقط ایک دفعہ میری ناقص ذہن میں خیال آیا کہ شب ہجرت رسول کے بستر پہ جب علی کو دیکھا تو کافر مایوس نہیں ہوئے، کیوں اللہ نے اس وقت مایوسیت کی وہ مایوس ہونے کی آیت نازل نہیں کی؟ جب اللہ نے یہ مایوس ہونے کی آیت کب نازل کی؟ سب سے پہلے جب جنگ بدر ہوئی تو بدر بھی فتح ہو گئی، اللہ نے مایوس نہیں کہا کہ کافر مایوس ہو گئے، بدر فتح ہوئی اللہ نے نہیں کہا کافر مایوس ہوئے، خیبر فتح ہوئی اللہ نے نہیں کہا کہ کافر مایوس ہوئے، خندق فتح ہوئی اللہ نے نہیں کہا کہ کافر مایوس ہوئے، احزاب فتح ہوئی اللہ نے نہیں کہا کہ کافر مایوس ہوئے، خندق و حسین اللہ نے نہیں کہا کہ کافر مایوس ہوئے، مکہ میں اللہ نے نہیں کہا کافر مایوس ہوئے، اللہ نے کب کہا؟ 18 ذی الحج کا دن تھا، غم غدیر کے مقام پہ علی کے لیے رسول نے علی کا ہاتھ ہوا میں لہرا کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ توجہ کہ اللہ نے رسول کی پوری زندگی میں کافروں کو مایوس نہیں کہا تو کب کہا؟ غم غدیر پہ جو کافر کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے، غم غدیر پہ مایوس ہو گئے۔ سورہ مائدہ آیت آگے چلتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سب سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب میں کہوں گا کہ نمازیں نازل ہوئی دین مکمل نہیں ہوا، حج نازل ہوا دین مکمل نہیں ہوا، روزے آئے دین مکمل نہیں ہوا، خمس اللہ تبرہ بھی آ گیا دین مکمل نہیں ہوا۔ دین کب مکمل ہوا؟ دین مکمل ہوا ہے علی کی ولایت پہ۔ زکاتیں دیتے رہے دین مکمل نہیں ہوا، تو اللہ تبارک دین مکمل نہیں ہوا، دین مکمل ہوا ہے علی کی ولایت پہ۔ تو جس اللہ
آگے چلتے ہیں. فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب یہاں ہمارے برادران اہل سنت اس نعمت سے کیا مراد ہے؟ اس نعمت سے وہ مراد لیتے ہیں دنیا کی عیش و عشرت، یہ پھل، یہ فروٹ ان کے لیے جواب ہے. قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، سورہ نحل کی آیت نمبر 83، 83 نمبر آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. یہ نعمت کے بارے میں جانتے ہیں، جان کر پہچان کر پھر خاموش رہتے ہیں، یہ سب کافر ہیں. اب کوئی پھل اور فروٹ کا انکار کر کے کافر نہیں بنتا. تو یہ کافر کیسے بنتا ہے؟ آئے میں بتاتا ہوں. چلتے ہیں تاجدار ولایت کے 5ویں امام محمد باقر کی بارگاہ میں. مولا یہ بتائیں کہ یہ نعمت کیا ہے؟ تو اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کہ یہ نعمت کچھ اور نہیں، میرے دادا علی کی ولایت ہے. کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ علی کی ولایت کو جان کر پہچان کر پھر اس کا انکار کرتے ہیں وہ مومن نہیں، کافر ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور آج میں اللہ تیرے دین سے راضی ہو گیا، میں اللہ تیرے دین کو پسند کرتا. سبحان اللہ. اب توجہ فرمائیے گا جملے پر. وہ اللہ جو علی کی ولایت کے بغیر دین سے راضی نہیں ہوتا. جملہ بدلتا ہوں، وہ اللہ جو علی کی ولایت کے بغیر محمد سے راضی نہیں، وہ امت محمد سے کیسے راضی ہوگا؟ وہ امت محمد سے کیسے راضی ہوگا؟ میں جلدی اب اس مجمع میں ایک ملعون تھا جس نے کہا اے محمد تم نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. تاریخ نے اس کا نام حارث بن نعمان فہری خدا کی کہا اے محمد تو نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا. تو نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی. تو نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھے. تو نے کہا حج ہم نے کیا. یہ علی کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ اپنی طرف سے علی کی ولایت ہم پہ تھوپ رہے ہیں. اگر یہ ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ میرے پہ عذاب نازل کرے. یہ ملعون بہت تیز تھا، حافظ قرآن تھا، اسے پتا تھا کہ ابو جہل نے جب عذاب مانگا تو آیت نازل ہوئی اے محمد جب تک آپ ان میں موجود ہیں عذاب نہیں آ سکتا. یہ جانتا تھا کہ محمد موجود ہیں، عذاب نہیں آئے گا، علی کی ولایت سے ٹل جائیں گے. لیکن اللہ نے اس وقت ایک پتھر آسمان سے مارا، اس ملعون کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یہ اعلان کیا کہ
لگ جائے. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 136. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. عجیب ہے نا کہ کسی کو آپ کہو اے مسلمان تو مسلمان ہو جا. اب یہی کشمکش تھی. مفضل چھٹے امام تاجدار ولایت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آیا، دونوں ہاتھ باندھ کے مولا یہ کیسی آیت ہے تفسیر بیان کر دے. تو امام کے چہرے مقدس پہ مسکراہٹ آئی. امام فرماتے ہیں اے مفضل سنو کہ یہ آیت اس طرح ہے، قرآن کی تفسیر اس طرح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بولایت علی ابن ابی طالب. ولایت علی ابن ابی طالب. اے ایمان والو ایمان لے آؤ، علی کی ولایت ہے. محبت کو دیکھتے ایک اور آیت پڑھ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صفات کی آیت نمبر 24. اللہ فرما رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ان کو ابھی روکو، ان سے سوال باقی ہے. اب جب کچھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے کہ اچانک اللہ کی طرف سے صدا آئے گی کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سے سوال باقی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سوال کیا سوال ہے؟ امام فرماتے ہیں جب یہ لوگ جا رہے ہوں گے جنت کے قریب ہوں گے، فرشتے کہیں گے اے اللہ ان کی نمازیں بھی پوری ہیں، ان کے حج بھی پورے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے رہے ہیں، خمس بھی دیتے رہے ہیں، تب اللہ بھی تبرع سب کچھ کرتے رہے ہیں. لیکن پھر پروردگار کی آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سے ابھی سوال باقی ہے. وہ سوال کیا ہے؟ اللہ کہے گا ان سے پوچھو اگر ان نمازوں میں ان عبادات میں علی کی ولایت ہے تو جنت نہیں تو جہنم. بس ایک آخری فضائل کا جملہ اور زحمت تمام. اہل سنت کی کتاب ہے فیض القدیر. جب رسول معراج پہ گئے تو چوتھے آسمان پہ دیکھا کہ ایک اونٹوں کی قطار چل رہی ہے جو مسلسل مشرق سے مغرب کی طرف جا رہی ہے. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل تو جانتا ہے کہ میری شریعت میں جانوروں کے گروہ یا ان کی لائن کراس کرنا مکروہ ہے. یہ میں انگلش میں بول رہا ہوں، رسول عربی میں. اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جانوروں کی قطار جا رہی ہے تو اس کو کاٹنا مکروہ ہے. جبرائیل تو جانتا ہے نا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ جانتا ہوں. تو اے جبرائیل بتا یہ قطار کیسی ہے. اب توجہ چاہتا ہوں میرے علی کے فضائل کیا ہے بتانے لگا. قطار کیسی ہے؟ تو اس وقت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں جب سے خلق ہوا ہوں مسلسل یہ قطار دیکھ رہا ہوں جو مشرق سے مغرب کی طرف جا رہی ہے، اور اس اونٹوں کی قطار پہ جو صحیفے ہیں مجھے علم نہیں یہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبرائیل تو یہ بتا تو کب سے خلق ہوا؟ تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول ایک نور ظاہر ہوتا ہے جو ہر 70,000 سال کے بعد آتا ہے، اور میں نے وہ نور 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. میں تب سے آج تک یہ قطار مسلسل چل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ رکتی نہیں، چلی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول طٰہٰ و یاسین کے مکھڑے پہ
بس عزادارو رونے کے دن ہیں. میری آقا زادی سیدہ و طاہرہ بی بی جنت البقیہ چھوڑ کے آ گئی ہے. عزادارو آج مجھے اس بی بی کا مصائب پڑھنا ہے، اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جو ہر شام اور کوفہ کے بازاروں میں کہتی تھی اے کوفیوں، اے شامیوں، کوئی پتھر نہ مارو، یہ میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہیں، تم پتھر مارنے ہیں مجھے مارو، میں علی کی بیٹی ہوں. حکم ہوا کہ مسلم کی شہادت کے کچھ جب بہت سے خط آئے نا مدینہ میں، تو امام نے اپنا نائب، کیا مقام ہے سفیر حسین امیر مسلم کا کہ جو ایک معصوم کا معصوم نائب بن گیا ہے. جب آئی نا کوفہ تو فجر کی نماز میں 30,000 لوگوں نے نماز پڑھی. جب ظہر کا وقت آیا تو 300 رہ گئے، جب عصر کا وقت آیا تو 30 رہ گئے، جب مغرب اور عشاء کا وقت آیا تو مسلم تنہا تھے. ابن زیاد ملعون نے اعلان کیا کہ پورے کوفہ میں کرفیو لگا دو، کوئی گھروں سے باہر نہ آئے. مسلم کبھی اس بازار، کبھی اس کوچہ، کبھی اس گلی. جب مسلم تھک گئے، چہرے پہ غربت کے نشان، بال بکھرے ہوئے، ایک گھر کے سامنے بیٹھے کہ اچانک دروازہ کھلا، بی بی آئی، آ کے کہتی ہے یا ایھا الغریب، اے غریب تو کیوں بیٹھا ہے، مسافر ہے، تیرا کوئی گھر نہیں. مسلم نے کہا میرا کوئی گھر نہیں. کہا جاؤ مسجد میں چلے جاؤ. کہا کوئی مسجد میں بھی نہیں رہنے دیتا. بس عزادارو، کہا بی بی نے اے غریب یہاں سے اٹھ جاؤ. تمہیں پتا ہے نا کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں، کہ جیسے ہی مسلم اٹھے، مسلم کے بے ساختہ آواز آئی، اے بے وارثوں کے وارث، علی میری مدد کو آ. جیسے ہی اس بی بی نے یہ سنا، کہا یا ایھا الغریب، تو نے کس کو وارث کہا؟ کہا میں نے علی کو وارث. کہا تیرا میرا ایک ہی وارث ہے، تو کون ہے؟ کہا میں مسلم ہوں، سفیر حسین ہوں. بی بی نے فوراً جیسے
العظيم